رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں 21ویں ہمارا جو آج سورہ ہے وہ 21واں سورہ ہے اور 22واں سورہ ہے۔ 17 جز نمبر 17 کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جز نمبر 17 میں 21واں پارہ ہے اور 22واں پارہ، اور اس کو اہل علم نے 19 یونٹس میں بانٹا ہے۔ اس پورے پارے کو 2 سورے اور 2 سوروں کو پورا ملا کر 19 یونٹ میں بانٹا ہے۔ تو یونٹ نمبر 1 میں بتایا جا رہا ہے سورہ انبیاء کے شروع میں ہی کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان نسیان سے نکلا ہے، نسیان مانے بھول جانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، قرآن مجید اتارا گیا، صحیح احادیث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کے اندر کی تعلیمات ہے، اور قال اللہ اور قال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر یعنی آپ کا اقرار اور آپ کی اپروول جس کو آپ کہتے ہیں، اور قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر جو بھی تعلیمات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، ریویلڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ تعلیمات انسان کو بیدار کرتی ہے، جیسے کہ گھڑی الارم کے طور پہ آپ رکھاتے تاکہ انسان سوتا بھی ہے تو اس کو الارم لگائی جاتی ہے، اس الارم کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ توشہ بنا لے، توشہ بنا لے، توشہ بنا لے، لیکن انسان ہے کہ اس کو غور کرنے کا ٹائم نہیں، وہ دنیا میں اتنا لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے اصل میں، اور ٹیمپرری اس کو دنیا بھیجا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اتنا بزی ہو چکا ہے کہ اصل اس کا ڈیسٹینیشن بھول چکا ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ تو نادان ہے، چند کلیوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا، جبکہ آگے جائے گا تو پھول ہے، تو جنت کے پھول و جنت کے باغوں اس کا تمہیں خیال نہیں ہے، اور یہ دنیا کے چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اندر تم متاع الغرور میں پڑ گئے۔ یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اور انسان کو زخرفہ اس کے اندر چکا چون نہیں ہونا چاہیے۔ حب الشہوات، شہوتوں کے پیچھے اور شبہات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے پیچھے جانا چاہیے آدمی کو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ غفلت سے بیدار کرنے والی صورت۔ سورہ انبیاء کیا ہے؟ غفلت سے بیدار کرنے والی صورت۔ تو کس چیز سے غفلت میں آتا ہے آدمی؟ توحید، رسالت، آخرت میں سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے آدمی آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں۔ یا تو لوگوں کو بالکل شبہ ہوتا ہے، یا تو بالکل اس کا مان کے بھول جاتا ہے، یا مان وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں آزادی کے ساتھ لائف گزارنا ہے، اس کو خوشی منانا ہے۔ انسان اس کے اندر شیطان اس کو اسی میں خوش ڈالتا ہے، لیکن جبکہ حقیقی خوشی کیا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق دنیا میں گزارے، تو حقیقی خوشی ہے۔ باقی کے سب پین کلر ہے، پین کلر، جیسے پین کلر وقتیہ طور پہ آپ کا درد کم ہو جاتا ہے، تو دنیا میں گانے ہیں، اسی طرح دنیا کے شہوتیں ہیں، گندگیاں ہیں، وقتیہ طور پہ آدمی خیال میں وہ سرور محسوس ہو رہا ہے۔ لذت گناہ کا بھی ایک لذت ہے، کی بھی لذت ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ تو آپ جو بھی کھائیں گے پھر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا پرائز دینا پڑے گا۔ تو کیوں ہم ایسا کچھ کام کریں کہ جس کے جا کے پرائز دینا پڑے گا، تو اس کے پرائز بہت بھاری کہیں نہ پڑ جائے، کیونکہ مکافات عمل ہے دنیا، اچھے کو اچھا ہے اور برے کو برا ہے، تو لہذا بدلے کو بدلہ ملنے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اچھے کام کریں اور یہ دنیا میں اچھی کھیتی کریں تاکہ آخرت میں اس کے اچھے پھل کھا سکے۔ تو سورہ انبیاء کے اندر غافلوں کو بیدار کرنے والی یہ صورت ہے۔ تو آئیے اس کی یونٹ نمبر 1، پہلے یونٹ میں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 سورہ انبیاء میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ سے بھی توحید سے بھی غفلت ہے، اور آخرت کی تیاری سے بھی غفلت میں ہے۔ یونٹ نمبر 2
آیت نمبر سورہ انبیاء کے آیت نمبر 7 سے لے کر 15 تک بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام آتے ہیں تاکہ غافلوں کو سمجھائے اور ان کو بیدار کرے، اور انبیاء کرام کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ سارے لوگوں کو سارے غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے وہ کامیابی سے محنت کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سوئے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن اٹھے ہوئے انسان جو سونے کی جیسی وہ جو ہے ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو اٹھانا مشکل، کیونکہ وہ مائنڈ بنا چکا ہے کہ ہم نہیں اٹھنے والا۔ تو پوری اللہ تعالیٰ نے کہا پورے انسانوں کو ہم نے فطرت پر پیدا کیا، جیسا کہ آپ تم دیکھتے ہو کہ جانور کیسے پیدا ہوتے ہیں، فطرت پر پیدا کیا گیا، لیکن شیطان ان کو اچک لیتا ہے اور کہا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یعنی کہ ماں باپ جو ہے یہودی یا نصرانی یا دیگر مذاہب میں لے کر چلے جاتے ہیں، ورنہ انسان تو جو ہے فطرت اسلامی پر ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل۔ تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ انسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطرت پہ پیدا کیا وہی فطرت پہ رہتا ہے۔ جیسے آپ اس انبیاء کرام آتے ہیں، وہ آدمی اثر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ فطرت جاگ اٹھتی ہے اور کلمہ پڑھتا ہے۔ مثال طور پہ روشنی موجود ہے، اگر آنکھ کھلی ہے اور روشنی بھی کھلی ہے، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ بھی ورک کر رہی ہو تو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی ہے لیکن آپ ایک اندھیرے میں ہے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر ایکسٹرنل چیز کی کمی ہو چکی ہے۔ روشنی موجود ہے لیکن آپ نے آنکھ بند کر لی تب بھی آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر انٹرنل پرابلم ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روشنی نہیں اور اندھیرا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر ایکسٹرنل پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت دے دی اور کتابیں نازل کی۔ اگر کتابیں نہیں رہتی تو ظاہر بات ایکسٹرنل پرابلم ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بندہ جو حجت کرتا کہ مجھے کوئی سمجھانے والے نہیں آئے، اللہ نے کائنات میں نشانیاں بتائی، رسولوں کو بھیجا، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، کتابیں نازل کی ہر زمانے میں۔ اور اسی طریقے سے اب دائیوں کا سلسلہ ہے، دینی کام کرنے والوں کا سلسلہ ہے، کتابیں موجود ہے، اور کائنات کی نشانیاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائنس ان دا یونیورس اینڈ سائنس ان یور سیلف، نشانیاں ہیں پوری کائنات میں اور نشانیاں خود آپ کے اندر بھی۔ لیکن اب یہ ایکسٹرنل مسئلہ تو حل ہو گیا، تو انٹرنل مسئلہ اللہ نے پہلے سے فطرت میں ودیت کر دیا ہے کہ جو جیسے آپ کہتے ہیں پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے، کینیٹک انرجی ہوتی ہے، پتھر ہے، آپ اس کو جب تک پیر نہیں مارتے، دھکا نہیں مارتے، وہ لڑکتا نہیں ہے۔ جیسے آپ پتھر کو دھکا مارتے ہیں تو وہ لڑکتا ہے، اس کو کہتے ہیں پوٹینشیل ہے اس کے اندر لڑکنے کی، گول مڑ کر بھاگنے۔ پہاڑ پہ سے اگر آپ اس کو ڈھکلتے ہیں تو پتھر گر کے آتا ہے، اس کا مطلب پتھر کے اندر وہ دیکھنے میں تو آئسولیٹ دکھ رہا ہے، آپ کو جامد لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو ذرا سا دھکا دیتے ہیں تو پورے پہاڑ پہ سے نیچے گرتا ہے۔ اس کا مطلب پوٹینشیلٹی تھی اس کے اندر، حرکت ہے، اس کی حرکت جو ہے پوٹینشیل تھی اندر، لیکن جب آپ نے کینیٹک کوئی ایکسٹرنل لیول پہ جب اس کو دھکا ملا تو وہ حرکت میں آئی، اس کو کہتے ہیں کینیٹک انرجی۔ تو اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، فطرت کے مطابق اسلام پر چلنا ہے۔ اس کا دل بولتا ہے، اس کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں، لیکن وہ اپنے خیالات کو دبا لیتا ہے۔ ایکسٹرنل جو کتاب ہدایت ہے، قرآن، صحیح حدیث، انبیاء کرام کی باتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب آتی ہے، مان لیجیے وہ اس نے اگنور کر دیا، پردے ڈال لیے، آنکھ پر پردہ ڈال لیا، کان پر اس نے ڈھکن ڈال لیا، دل پر اس میں جو ہے نا مہر لگا لی، اب بولے کہاں سے سنائی دے گا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے پردے لٹکا لیے ہیں، کانوں میں ڈھٹے رکھ لیے ہیں، تو ان کو کہاں سے سنائی دے گا؟ لیکن جیسے ہی یہ لوگ موقع دیں گے، اس لیے آپ دیکھتے کئی لوگ 40 سال تک، 50 سال تک انہوں نے اسلام کے خلاف لکھا، اچانک اسلام قبول کرتے۔ کملا داس سوریا 50 سال تک حجاب کے خلاف لکھتے رہی، اچانک ایک دن اس خاتون نے برقع پہن لیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے برقع کیوں پہن لیا؟ آپ تو 50 سال سے لکھ رہے تھے۔ تو کہا کہ میں پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کی میں فین ہو چکی ہوں اور میں مطمئن ہوگی، گویا کہ ان کو ایکسپوجر ملا پڑھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پڑھانے کے الگ الگ انداز ہے، ہدایت پر لانے کے الگ الگ انداز ہے۔
کہ بندے کو ایکسپوجر ملتا ہے، موقع ملتا ہے اس کو ریئل پڑھنے کا۔ اسی طرح بنجامن نامی ایک داؤد بنجامن، ڈیوڈ بنجامن، اس شخص نے ارادہ کیا کہ مسلمان یہ جو کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے، تو میں ثابت کروں گا پی ایچ ڈی کر کے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کا کئی سال تک مطالعہ کیا، اسٹڈی کی تاکہ پی ایچ ڈی کریں۔ لیکن اب جب بھی پڑھ رہے تو کہہ رہے ہے اب کیا کریں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے۔ وہ کوشش کیے کہ اس کو تعویل کرے، بدلے مانا، لیکن نہیں بدل رہے، جم رہا نہیں۔ آخری میں انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انہوں نے کتاب لکھی prophecies about محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the Old Testament and in the New Testament۔ آپ کتاب ڈیوڈ بنجامن آپ دیکھیے، اور کہا میرا بس چلے تو، کسی نے دیکھ کر کہا ریسرچ کو کہ میرا بس چلے تو میں سونے کے پانی سے یہ کتاب لکھ دوں گا۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے، آپ کسی نان مسلم کو گفٹ دیں گے تو کسی بھی ایک عیسائی اور یہودی کو اسلام کیا ہے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھا آپ نے اتنے سال پی ایچ ڈی کی۔ اسی طریقے سے ہم نے اسلام قبول کیوں کیا، کتاب ہے عربی زبان میں کہ لماذا اسلمنا، تو اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو ایک بدھسٹ نے کلمہ پڑھا ہے، عیسائی ہو چاہے ہندوستان کی کملا داس سوریا ہندو مت سے یا ایتھیزم سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا اسی طریقے سے تمل ناڈو میں بھی ایک ایتھیزم سے تعلق رکھنے والے کا قصہ بھی قریب میں ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ بھی کئی سال تک مخالفت میں رہے، لیکن آخری میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاتاری اٹھے تھے اسلام کو دبانے کے لیے، لیکن آخری میں انہوں نے مکمل وہ اسلام کو قبول کر لیے۔ تو اسی طرح ہم نے اسلام قبول کیونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ہر ایک کی داستان، ایک زمانے میں تو میں وہ قصے جمع کرتا تھا، بڑا دلچسپ میرا موضوع تھا کہ میں قصے جمع کرتا تھا، تو وہ کتاب کہاں گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے اندر بہت سارے قصے میں نے جمع کیے تھے۔ اس میں ایک قصہ یہ ہے کہ لماذا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیوں کیا، تو اس میں خاص طور سے ہر مذہب کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں لیڈر، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ واقعات ہیں، عام آدمیوں کے نہیں، کیونکہ اگر عام آدمیوں جمع کرنا چاہے تو مشکل ہے، انسائکلوپیڈیا ہونا پڑے گا۔ تو اس میں سے بدھسٹ کے بہت بڑے پریسٹ تھائی لینڈ میں پائے جاتے تھے، ان کے بیٹے نے جو فیوچر کے بہت بڑے پریسٹ کا ان کو لقب ملنے والا تھا، لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی کی کہ دنیا میں فقر و فاقے کا علاج کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا سسٹم اور اسلام میں سود کو مٹانے کا جو سسٹم ہے یہ بیلنس کر کے لے جایا گیا ہے۔ اسلام کا جو مالی نظام ہے، ترکے کا نظام ہے، وصیت کا نظام ہے، وکالہ کا نظام ہے، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، بیوع ہے، اگر آپ یہ پورے سسٹم کو مطالعہ کرتے ہیں تو کہا کہ پرفیکٹ طریقہ اگر ہے وہی ہے تو اسلام کا مالی نظام ہے۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا اسلام تو ہر جگہ پر بدنام ہو رہا ہے، تم اسلام قبول کر رہے ہو، یہ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا بدنام اسلام نہیں ہو رہا ہے، بدنام وہ مسلمان ہو رہے ہیں جو اسلام کو پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے تو وہ مسلمان بھی بدنام نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے الٹا غیر مسلموں کے دماغ میں جو غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اسلام بذات خود اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے ماننے والے وہ لوگ جن کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے ان کو پرابلم، ان کی وجہ سے اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ لہذا میں نے تو اسلام پر پڑھا ہے، میں نے مسلم کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں کہ غفلت سے آدمی باز آ جاتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رکھا کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہدایت پر آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دے رہے، تو ایسی بات نہیں۔ ہاں البتہ فترہ کہتے ہیں کہ دو نبیوں کے درمیان کچھ گیپ آ جاتا ہے، تو اس پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی تک اسلام نہیں پہنچا ہے قرآن اور صحیح حدیث، یا پہنچا ہے لیکن وہ بھٹکے ہوئے جو فرقے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ قادیانی آج کل بھٹکے ہوئے فرقے ہیں، تو ان کے نام پر پہنچا ہوا آدمی کنفیوز ہو گیا، صحیح طور پہ اسلام قبول نہیں کر سکا، یا بہائی جو ایک فرق بھٹکا، اور ایک جو اسلام کے نام پر کبھی کبھی وہ لوگ جو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک الگ ریلیجن ہے، وہ ایک الگ قادیانی الگ ریلیجن ہے، اور اسی طرح بہائی الگ ریلیجن ہے، لیکن وہ لوگ اسلام کی طرف ریپینٹ کرتے تو بعض لوگ دھوکے میں آتے ہیں۔ تو ایسے اگر کوئی فرقے ہوں جس کے ذریعے سے اسلام سمجھنا مشکل ہو گیا ہو، تو قیامت میں ایسے لوگوں کو الگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزام لیں گے، اگر وہاں پاس ہوتے ہیں تو جنت، نہیں تو جہنم۔ تو لہذا اسلام میں ظلم کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تو سورہ انبیاء کے اندر غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انبیاء کرام کی محنتوں کا ذکر ہے۔ یونٹ نمبر 3
آیت نمبر 16 سے لے کر 33 میں ہے کہ آیات کونیہ اور شرعیہ، یعنی انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ کائنات کی نشانیاں، آفاق اور انفس، یعنی کہ سائنس آف یونیورس اور سائنس آف یور سیلف، یعنی آپ کے اندر بھی اللہ نے بہت سارے نشانیاں رکھی ہیں انسان کے اندر، اور کائنات میں بہت سارے نشانیاں رکھی ہیں ان کے ذریعے سے، اور شرعی آیات یعنی کہ قرآن اور احادیث کو کہتے ہیں شرعی آیتیں، یعنی شرعی نشانیاں، اس کو کہتے ہیں شرعی نشانیاں۔ ایک ہوتی کائنات کی نشانیاں اور دوسری ہوتی شرعی نشانیاں۔ تو کائنات کی نشانیاں اور شرعی نشانیاں یعنی قرآن و صحیح حدیث۔ کائنات کی نشانیاں مطلب پوری کائنات اور انسان کے اندر پائی جانے والی نشانیاں، اس پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں انبیاء کرام، اور اس کے ذریعے سے غفلت سے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ان آیتوں کے اندر بگ بینگ پر، جو آج کے دور میں بگ بینگ تھیوری کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جہاں پر آسمان اور زمین دونوں الگ ہو گئے، اور آسمان اتنی اوپر چلا گیا کہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور اس کے بعد اسپیس کے اندر 100 ملین گیلیکسیز ہے، اور اس اسپیس کے ذریعے سے آسمان اور زمین کے درمیان میں فرق کر دیا گیا۔ تو یہ ڈیٹیل تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جدید دور کی انفارمیشن ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی ان آیتوں کے ذریعے سے جو اس کے اندر بتایا گیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے جنہوں نے کفر کے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے، رتقا ففتقناہما، اور ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اور سورہ فصلت کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ اسپیس اور ہوا کے ذریعے اللہ نے آسمان اور زمین کو الگ کر دیا۔ تو 1300-1400 سال پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگ بینگ کے بارے میں کہا، اور جدید سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم نے 100 سال پہلے یا 70 سال پہلے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایڈوانس علم کہاں ہے، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے پاس کتنا ایڈوانس علم ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پورے مخلوقات کی جو بنیاد ہے وہ ڈی این اے پر ہے، اور ڈی این اے اپنی غذا آبٹین کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو واٹر کا فارمولا ہوتا ہے، اس فارمولے کو ذکر کر کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ ڈی این اے اپنی غذا جو آبٹین کرتا ہے، تو اس کا مطلب آخری میں پھر یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ پورے انسان واقع پانی پر ہی اس کی بیس ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر انسان کو، جاندار کو پانی سے بنا کیا، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو جدید سائنس ڈسکور کرنے کے بعد ہی لوگ قرآن مجید کو کیوں پریفر کرتے ہیں پڑھنا؟ کیوں نہ ہم ایڈوانس ہوتے جائیں اور اس کتاب کے ذریعے سے اور ایڈوانس ہو جائے اپنے علم کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر سورہ انبیاء کے آیت نمبر 34 سے لے کر 47 میں کہ وہ نشانیاں جو نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخرت میں پائے جانے والے احوال کا ذکر کر کے بھی انسان کو غفلت سے بیدار کیا ہے۔ دو ذریعے سے، ایک تو نشانیاں نظر آتی ہے، دوسرا آخرت کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے بعض لوگ بہت زیادہ ڈیپ سو رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اور ذرا پانی بھی ڈالتے ہیں۔ نہیں، ایک آدمی سو رہا ہے، بات کیسے ہوتے ہیں، تھوڑا ہلائے السلام علیکم، تھوڑا سا آپ اس کے پیر ہاتھ پر جو ہے اشارہ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ اس کے بچے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر آپ اس کے پیر کو جا کر تھوڑا سا ہاتھ لگاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے ہلانا پڑتا ہے، اٹھو جی اٹھو اٹھو اٹھو، دیکھو باہر کیا ہو رہا، آگ لگ گئی، تو تب اٹھتے، جس کو آپ کہتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونے والی نہیں، فل گھوڑے بیچ، اب گھوڑے کو سنبھالنا بہت آسان کام ہے کیا، گھوڑے بیچ کر سوئے، ٹینکر آیا پھر پانی آ گیا، پھر پانی نہیں آئے گا، بہت سارے مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں بر صغیر میں یہ الفاظ کہ اٹھیے آگ لگ رہی ہے، یا دیکھو فلاں جگہ پر کچھ ہو گیا ہے جاؤ۔ بعض لوگ اٹھتے نہیں ہیں تو ان کو پانی ڈالا جاتا، تو سونے کی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو غافل کو بہت طریقے سے اٹھایا گیا ہے قرآن مجید میں، نشانیاں نظر آنے والی، بعض اوقات نشانیاں اس کے اپنے اندر، بعض اوقات نشانیاں کائنات میں، بعض اوقات قرآن مجید کی آیتوں میں، بعض اوقات پرانے زمانے کے واقعات میں، کہاں کھنڈرات میں دیکھو جا کر کیا حال ہوا ان کا، پرانے بادشاہوں کو دیکھو، پرانے قوموں کو دیکھو کیسے ان کے احوال ہوئے،
اس طریقے سے بتایا گیا، اور بات کو آخرت کے ہولناک کیا بتائی گئی، قیامت کے نشانیاں بتائی گئی ہیں تاکہ آدمی بیدار ہو. خبر کے احوال بتا دیے گئے، بعض اوقات قیامت کے ہولناک کیا بتائے گئے، اس سے کیا آدمی کو تنبیہ الغافلین. پھر یونٹ نمبر 5 میں آیت نمبر 48 سے لے کر 91 میں بتایا جا رہا ہے انبیاء کرام کے قصے بھی بہت اہم دریا ہیں. قصوں کے ذریعہ یہ قصوں کو پڑھ کر بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا قصہ ہے کہ قصے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ابراہیم، قصے لوط علیہ السلام، قصے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ اور مریم. یعنی کہ یہ سارے قصے بیان کریں انبیاء، سورۃ الانبیاء. جب ان سارے انبیاء کا بیان ہو گیا تو آخری میں رحمت للعالمین کا بھی بیان ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہے. یعنی سارے انبیاء کرام کی جو نبوت ہے، ان کا جو پیغام ہے وہ محدود ٹائم کے لیے، محدود قوم کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اب رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور ساری قوموں کے لیے. یعنی کہ وہ عالمی ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اور ہر فیلڈ کے لیے ہے اور ہماگیر ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 سے لے کے 106 میں بتایا جا رہا ہے کہ تنبیہ غافلین، غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے اہم موضوع ہے توحید، فکر آخرت اور انبیاء کا مقام و مرتبہ بتانا. تو ظاہر بات ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے سورہ کے اندر. یونٹ نمبر 7 میں آیت نمبر 107 سے لے کر 112 میں سارے انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت. تو اس طریقے سے یہ سورہ ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتا ہے. چونکہ سورہ انبیاء میں قیامت کا بہت ذکر ہوا ہے، تو سورہ حج کی شروعات میں ہی قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت پر کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. تو تذہل مرضعۃ یوم تذہل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، اور اسی طریقے سے حمل ساقط ہو جائے گا ہولناکی کی وجہ سے، اور لوگ کہیں گے کہ کیا یہ شراب کا نشے میں آ کر سب لوگ دھن رہے ہیں. تو نہیں، عذاب اللہ کا اتنا شدید ہے، تکلیف اتنی شدید ہے. یہ زلزلہ ہے، اس کو کہتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ معمولی زلزلہ نہیں، سب سے بڑا زلزلہ ہونے والا. چھوٹے چھوٹے زلزلے تمہیں خبر دیتے ہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے گواہی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے گواہی، خالق نے تیرے عمر کے ایک آن گھٹا دی. یہ زلزلے، یہ کائنات میں ہونے والے حوادث ہر گام پر تمہیں یہ چوکنا کرتے، چیتاونی دیتے ہیں کہ کہیں تمہارا معاملہ آ جائے. جو موت ہو رہی ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے والا مسئلہ ہوتا ہے. اگر یہ نشانی آتی ہے تو کہیں اور پر، کہیں پر جنگل میں آگ کی خبر، کہیں کورونا کی خبر، کہیں پر زلزلے ہوتے ہیں، کہیں پر ڈیزاسٹر جو جس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سونامی آتی ہے. تو یہ سب نشانیاں ہیں. کبھی اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت نشانیاں بتاتے ہیں، کبھی ڈراؤنی نشانیاں بتاتے ہیں، تاکہ انسان یہ سوچے کہ آخر کوئی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا عمل اچھا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے سورہ حج شروع ہوتے ہی پھر انسان کو آخرت کے بارے میں مکمل تعارف دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک زلزلہ عظیم کے بارے میں بتایا گیا. سورہ حج کے آیت نمبر 3 سے لے کر 4 تک نذر بن حارث جیسے لوگ صرف شک نہیں کر رہے تھے بلکہ جدال کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے کیا کرتے تھے؟ لوگ خبر میں جاتے تھے، جا کر ہڈیوں کو جو بالکل پاؤڈر ہو گئی وہ لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتاتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی، یہ جو بھورا ہو گئی، یہ دوبارہ آئے گی، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم
وہ ہمارے لیے مثال دیتا ہے. اپنی اوقات بھول گیا, تھا نہیں تو آ گیا, اب آ کر کہتا ہے کہ دوبارہ لائے گا. ارے جب تو تھا نہیں تو آ گیا, اس پر تجھے شک نہیں ہے, تو آ گیا بعد دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ارے وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ جب وہ نہیں تھا تو لایا ہے نا, وہی دوبارہ لائے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے مخلوق کے بارے میں, تو اس وجہ سے سوالات کھڑے کر کے اپنے آپ کو بھٹکنے کے راستے پر نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ کی بات فرمائے. یونٹ نمبر 10 میں آیت نمبر 5 سے لے کر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض بادل موت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے ثبوت اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے مثالیں, اور کھیت کو دیکھے مرنے کا کیسے زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. اور انسان کا نشو نما, چھوٹا بچہ تھا اچانک بڑا ہو رہا ہے, تو یہ نشو نما پر غور کرو. لوگ ایوولوشن پہ غور کر کے خدا کا انکار کر رہے ہیں, جبکہ ایوولوشن کے سسٹم کی بنیاد پر ڈاروین نے اپنی کتاب میں کہہ دیا, جو 50 صفحے کی بک ہے, آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیے, اوریجن آف اسپیشیز نامی کتاب ہے. اس کے اندر اس نے کہا خود اس بنانے والے نے کیا بہترین سسٹم بنایا. اس کا مطلب وہ مانتا ہے کہ یہ ایوولوشن کا جو نظام ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو نشوما نما ہو رہی ہے سب چیزیں, یہ بنانے والا ایک ہے. سارے ایتھسٹ ہیجیک کر رہے تھے ڈاروین کو, جبکہ ڈاروین ان کے ہاتھ سے نکل گیا اس کتاب کے اندر. تو اس لیے کتابیں پڑھنا چاہیے, صرف پبلک میں جو مشہور ہے نہیں, اوریجنل کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا چاہیے, تو ڈاؤٹ پورے چلے جائیں گے. یونٹ نمبر 12 میں پیج نمبر 17 سے 24 میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ حج کی, کہ بعد بادل موت توحید اتباع کے مخالفین عرب ہوں چاہے دوسرے مذاہب کے لوگ, چاہے اس میں ذکر کیا جا رہا ہے مجوسی ہو, چاہے نصارہ ہو, سابئون ہو. یعنی مجوسی کہتے ہیں وہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, سابئون کہتے ہیں وہ جو تاروں کی پوجا کرنے والے ہیں, کیونکہ اہرمن ازدا 2 خداؤں کو ماننے والی قوم ہے. جو کسرا کے جو لوگ تھے, یعنی فارس جو ابھی ایران ہے, پرانے زمانے میں کسرا کی حکومت تھی ادھر, تو سعودی عرب کے رائٹ سائڈ پر کسرا کی حکومت, لیفٹ سائڈ پر روم کی حکومت. روم والے کہتے ہیں 3 ملا کر ایک خدا, تثلیث ٹرینٹی, عیسائی حضرات تھے. اور یہاں پر 2 خدا کا کانسیپٹ, اہرمن ازدا اچھے خیر کا خدا, شر کا خدا. تو وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے آگ جو ہے شر کا سمبل ہے, اور تارے کی پوجا کرتے تھے, وہ لوگ کہتے ہیں خیر کا سمبل ہے. لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ تارا کے اندر بھی ایک بہت بڑا وہ ایک شعلے کی جگہ ہے, کوئی دور سے جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ چاند کے جیسی ٹھنڈک نہیں ہے, کیونکہ وہ چاند جو ہے اس کے اندر ایک ریفلیکشن ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے چاند کہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن آپ کو بتاتے ہیں. لیکن تاروں کا اپنا ایک ایسا معاملہ نہیں, جیسے سورج کے اندر اپنی ایک آگ ہے, اس میں کوئی ریفلیکشن نہیں, اس کی اپنی بذات خود اس کے اندر ایک جو خاص قسم کی آگ ہے, تو ایک جو اس کے اندر گرمی پائی جاتی ہے, اس کی اپنی ذاتی ہے وہ جو روشنی ہے, اس کے اندر جو گرمی پائی جاتی ہے. جبکہ تارے بھی ایسے ہی, تو وہ بھی ایک تاروں میں سے ایک تارا ہے سورج. یہ آج کی سائنس ہمیں بتلا رہی ہے. تو پرانے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند تارا جو کتنا ٹھنڈا ہے, کتنا اچھا ہے جی, تارا کتنا اچھا ہے جی, قریب میں گئے تو جل جاتے, اچھا ہے جی مت بولیے دور سے. تو وہ لوگ ایسے ہی کر کے کیا کرے, تارا بہت معصوم دکھ رہا, پیارا دکھ رہا, تو یہ خیر کا خدا ہے, نعوذ باللہ. اس کو کہا انہوں نے یہ سمبل ہے خیر کا. اور یہ آگ جلا دیتی. ارے آگ سے خطرناک وہ ہے جلانے والی, آپ ہیلیم گیس کے بارے میں پڑھیے ڈیٹیل میں. تو گویا کہ سائنٹیفکلی پورا ریلیجن ہی دیکھیے آپ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ان کے ماننے والے آپ بہت کم جگہ پائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ لاجک کا اثر نہیں کر سکے. اسلام میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ لاجیکلی, سائنٹیفکلی, فطرت کے اعتبار سے, حس کے اعتبار سے. آپ پڑھیے آس اسلام پیڈیا میں جا کر اللہ کے وجود پر دیکھیں آپ کتنے سائنٹیفک اس کے اندر, سائنٹیفکلی, لاجیکلی, حسی اعتبار سے, محسوس کے اعتبار سے الگ الگ طریقے سے سمجھا گیا, شرعی اعتبار سے. اور تو سعودی عرب کنٹریز کے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو 2 خدا کے ماننے والے, اور لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو روم 3 خداؤں کو ملا کر ایک خدا کہنے والے, ٹرینٹی. اور کفار قریش 360, یعنی ہر طرف بت پرستی.
ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے ہیں اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفتوں میں، کاموں میں اور عبادت کی ساری قسموں میں، احد فی ذاتہ، احد فی اسمائہ، احد فی صفاتہ، احد فی افعالہ، احد فی عباداتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ 5 حقوق حوالے کرنا ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام گئے تو آن کے آن میں آپ دیکھتے ہیں 52 کنٹریز پر توحید کا پرچم لہرا رہا تھا، اور ہر جگہ پر 2 خدا، 3 خدا، 360 خدا، سب لوگ بدل گئے اور انہوں نے توحید کا پرچم لہرانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے اندر ایک ہر اعتبار سے انسان کو مطمئن کرنے والی باتیں تھی اور سچا عقیدہ تھا۔ تو قرآن یہاں بتایا جا رہا سورہ حج کے اندر کہ یہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، سابئون جو تاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، نصارہ جو 3 کہہ کر 1 کہنے والے ہیں، یا یہود ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان لائے، عمل صالح کرے تو ان سب کے لیے ویلکم ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے پاپائیت یا آپ کہتے کہ ریسزم کہ صرف عرب کے لوگ کلمہ پڑھنا یا فلاں نسل لینا، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ابو لہب نہیں آتا ہے تو ایسا نسب کی بنیاد پر نجات نہیں ہوتی، محنت کرنا پڑے گا، ایمان اور عمل کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اگر محنت نہ ہو سکی تو ابو جہل قریش کا ہو کر بھی ناکام، اگر محنت نہ ہو سکی تو ابو طالب اور ابو لہب بھی ناکام، اور جس کو اس کا نسب پیچھے کر دے، جس کو اس کا عمل پیچھا کر دے، نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے محنت۔ تو اسلام میں جو ہے کہ میرٹ کیا ہے؟ تقوی، ایمان عمل میرٹ کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر کوئی نیپوٹزم نہیں ہے کہ میرا قریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ قریش کا ہے تو اس کو جنت میں ڈال دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ محنت کیا ہے؟ ایمان اور عمل، دعوت اور صبر، ان سب چیزوں کے لیے سورہ عصر میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں محنت کی بنیاد پر۔ تو اس لحاظ سے انسان، کائنات کو اللہ نے طوعاً اور کرہن فرما برداری کے لیے لگا دیا، لیکن انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے تو 2 فریقوں میں بڑھ گیا انسان، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 13 سورہ حج کی آیت نمبر 24 سے لے کے 37 میں کہ آخرت میں فرما بردار اور نافرمان کا بھی حشر الگ ہوگا۔ جب عمل الگ ہے تو حشر بھی الگ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں۔ یونٹ نمبر 14 آیت نمبر 38 سے لے کے 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے سے گفتگو چل رہی تھی کہ شاعر کا اہتمام اور عظمت اور تعظیم کرنے والا شاعر، یعنی کہ جیسے کعبہ، قرآن مجید، مساجد، یہ سب شاعر ہیں اللہ کے عظمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے جو شریعت نازل کی اس کے ایک اہم جو ہے نشانیاں ہیں، یہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو یہ نشانیاں ہیں زمین پر جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آپ عبادتیں بجا لاتے ہیں، اور اس کو وہ ذریعہ اللہ نے بنایا۔ جیسے آپ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، حقیقت میں آپ کعبے کا رخ کر رہے ہیں، حقیقت سجدہ کس طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو گیا کہ اللہ کے حکم سے اس کو رخ بنایا گیا۔ تو ان کی عزت کرنے والا سچا مسلمان، لیکن جو راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کعبے سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو جیسا ان کا عمل غلط ہے تو ویسا ان کا انجام بھی غلط ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 14 آیت نمبر 38 سے 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف رکاوٹ ڈالنے والے اور اسلام کو ماننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر قوت کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر یہ اپنا ڈیفنس کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے شاعر کا ڈیفنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک حاکم کی نگرانی میں کنڈیشن جب اس کے پورے ہوتے ہیں تو ایسے پر ایک جگہ جہاں پر حکومت چل رہی، اسلامی حکومت، تو وہ لوگ اپنا ڈیفنس بھی لے سکتے ہیں۔ عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں اٹھائے گا۔ 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے جا کر جو ہے کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھائی قرآن مجید میں ہم کو ڈیفنس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ تو افراتفری ہے۔ اسلام میں اس کا ایک طریقہ ہے، جیسے نماز کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو اس کے ٹائم آنا ضروری ہے۔ نماز سے ٹائم سے پہلے پڑھیں گے تو نماز نہیں قبول ہوتی، تو بالکل اسی طریقے سے اس کا ٹائم ہی نہیں آتا۔ علماء ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب اس کا ٹائم ہوتا ہے، کب ایسا فورس استعمال کی جاتی ہے۔ حاکم علماء کے مشورے کے ساتھ ایک آفیشیل لیول پر ایک گفتگو ہوتی ہے۔
आदमी जब चाहे उठकर नींद में से उठकर सुबह के 10 बज रहे हो अभी इंडिया में, और वो जो जोहर की नमाज पढ़े तो ऐसा टाइम नहीं आया, तो इसी तरह बगैर वजू के नमाज पढ़ ले तो हम कहेंगे आपने कंडीशन पूरे नहीं किए। जैसा नमाज के कंडीशन होते हैं कि उसका वजू है, उसके लिए किबला होता है, वैसे ही फोर्स का इस्तेमाल इस्लाम में नफरत और मोहब्बत के भी उसूल है। जैसे चाहे मोहब्बत, जैसे चाहे नफरत आप नहीं कर सकते, उसके भी हुदूद बताए गए हैं, और वो अल्लाह के लिए होता है। और मकसद उसमें क्या होता है, जालिम के हाथ को पकड़ना है, मजलूम बनाना नहीं होता है। अगर आपकी वजह से दहशत गर्दी कायम होती है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर आपके वजह से मजलूमियत जन्म लेती है, कोई मजलूम पे आप जुल्म करते हैं, तो याद रखें काफिर पे भी जुल्म करना जायज नहीं है। और इसमें बताया गया है कि फोर्स का इस्तेमाल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम थे और आपके लिए इजाजत जब दी गई थी, तो वहां पर मकसद था कि तमकीन यानी कि जमीन पर मजबूत होना, हिमायत मुस्तदाफिन कमजोरों की हिफाजत करना, ये सब मकासिद है। यूनिट नंबर 15 में बताया जा रहा है, सूरह हज सूरह नंबर 42 के आयत नंबर 48 में मोमिनों को तसल्ली है, साबिका और लाहिका जो कौमें हैं, पुरानी और नई कौमें, उन सब कानून पर एक ही कानून है, वो ये है कि अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर वो बुरे हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है। मुसद्दिकीन मानने वाले कामयाब, मुखालिफिन नहीं मानने वाले हमेशा नाकाम रहेंगे, ये बताया जा रहा। फिर कौम नूह, समूद, कौम इब्राहिम, कौम लूत, मदियन और कौम मूसा के किस्से बयान किए गए हैं। यूनिट नंबर 16 सूरह हज के आयत नंबर 49 से 60 में बताया जा रहा है कि साबिक़ा कौम भी तकजीब, इनकार करके आखिरत में वो नुकसान उठाने वाली है। तो कुफ्फार कुरैश भी वही असबाब अगर अपनाएंगे, वही रास्ते पर रहेंगे, तो फिर उनको भी सोच लेना चाहिए। जबकि मोमिने जो है नुसरत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं तस्दीक के रास्ते में, क्या दोनों बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। यूनिट नंबर 17 में सूरह हज के आयत नंबर 61 से 66 में बताया जा रहा है कि बाज बादल मौत, मरने के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए एक लम्हे फिक्रिया दिया जा रहा है और कायनात की निशानियां बताई जा रही हैं। यूनिट नंबर 18 में आयत नंबर सूरह हज की आयत नंबर 67 से 76 में मोमिनीन और मुनकरीन के रवैये और रद्द अमल में इख्तलाफ अल्लाह ही फैसला करेगा, इस इख्तलाफ को कहा जा रहा है। और मिसाल दी, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्ताक़िदूहु मिन ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कि वो अल्लाह को छोड़कर तुम जिन लोगों की, जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो, ये लोग मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वो पूरे जमा होकर, मक्खी तो पैदा दूर करना, मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है, अगर मक्खी उनके सामने रखी हुई चीज को उठा के जाए तो उसको लाने की भी ताकत नहीं है। तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगने जा रहा है वो भी कमजोर। आओ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो पावरफुल है, अकेला है, मुख्तदिर है, कहार है, उससे अपने चीजें मांगिए। आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 19 सूरह हज की आयत नंबर 77 से लेकर 78 में, कि मुनकिरीन बास, जो मरने के बाद की जिंदगी का इनकार करने वाले, ना मिसालों से इबरत ले रहे हैं, ना साबिका कौमों के जो अजाब है उससे इबरत ले रहे हैं। माबूदा ने बातिला की ज़ौफ की निशानी, कमजोरी बता दी गई, निशानदेही कर दी गई, फिर भी वो लोग बात नहीं आ रहे हैं। तो फिर ए मुसद्दिकीन, ए इस्लाम पर चलने वालों, तुम अपने आमाल सालिहा पर चलते रहो, कायम और दायम रहो, सजदा, रुकू, इबादत में, दीन को समझने के लिए ईमान और अमल साले की जिद्दोजहद में तुम लगे रहो, इन पर तवज्जो मत दो, और शहादत हक का फरीदा अंजाम देते रहो। यानी इस्लाम क्या, सबको बताते रहो, इसको कहते हैं शहादत हक का फरीदा अंजाम देते रहो। और फिर इस तरीके से ये सूरत भी खत्म हो जाती है। उसके बाद सूरह मोमिनून है, जो कल हमारा सबक होगा इंशाअल्लाह, तो सूरह मोमिनून के अंदर वो शहादत हक का फरीदा अंजाम देने वाले जो नेक लोग होंगे, मुसद्दिक होंगे, उनकी सिफतें क्या है, तो सूरह मोमिनून के अंदर उनकी सिफतों का जिक्र किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह कल वो सूरह कंटिन्यू किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं, अगर कोई सवाल अगर ना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.